بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بات سب بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں اور ان کے سوال بالکل درست بھی ہیں کہ ایک طرف مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف کل آپ نے دیکھا کہ کچھ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ان میں خواتین بھی، ان کی رہائی کا آرڈر ہوا لاہور میں، اور پھر رہائی کے فوراً بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ایک اور مقدمے میں۔ تو پھر سب ظاہر ہے پوچھتے ہیں، ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ایک طرف باتیں جو ہیں وہ مفاہمت کی، محمد علی درانی صاحب بڑے پر اعتماد ہیں اور نکلے ہیں، اور دوسری طرف یہ، اور ایک اور ہمیں مثال ایک اور ملتی ہے، اس سے آپ نے اب فرق دیکھنا ہے کہ صاف پتہ لگ جائے گا۔ دوسری مثال ہے خیبر پختونخوا کی۔ وہاں پر 127، یہاں تو تھوڑے تھے، وہاں 127 جو ہیں ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں اسی 9 مئی کے واقعات میں، اور وہ سارے رہا بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ کراچی میں ہوئے۔ تو یہاں پر کیوں ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ اس سوال میں ہی ایک کامن سینس کا جواب موجود ہے، اس کو ہم ذرا ایلیبوریٹ کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہاں پر کہہ لیں کہ فرق بہت ہے اس وقت پی ٹی آئی کا دوسری جماعتوں کے ساتھ۔ اس وقت تک ان کا خیبر پختونخوا میں کوئی اتنا جوڑ مقابلہ اس طرح نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ادھر ایک پوری جماعت اس طرح مقابلے میں نہیں ہے جیسے پنجاب میں مسلم لیگ نون ظاہر ہے کسی حد تک وہ مقابلہ کر رہی ہے مقابلے میں، لیکن خیبر پختونخوا میں کہیں مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی ہیں، کہیں پر کوئی ایک آدھی اے این پی کے وہ کہہ لیں شہروں میں ہے مقابلہ، پھر وہ کچھ پہ مسلم لیگ نون کے بھی ہیں، جو ایریا آپ کو پتہ ہے پنجاب کے ساتھ لگتا ہے، پھر اور بھی جو مقامی کچھ جماعتیں ہیں جن کی وہاں پر ہے۔ ایک پوری جماعت، جس طرح آپ کہیں کہ پی ٹی آئی ہے ایک جماعت، وہ ہر جگہ خیبر پختونخوا میں موجود ہے، اسٹرانگ ہے، اس طرح ان کا ادھر مقابلہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ صورتحال ڈیفرنٹ ہے پنجاب سے۔ دوسری جو فرق ہے دوسرا، وہ حکومت کا بھی ہے۔ وہاں پر جو نگراں حکومت ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اتنے زیادہ وہ کہہ لیں کہ ان کے کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی سیاسی ان کا ذہن ہے یا کوئی اس طرح کی وہ چیز کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک وہ بڑا کہہ لیں کہ آئین قانون اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں، کوئی اتنے زیادہ وہ سامنے میڈیا میں بھی نظر نہیں آتے۔ تو وہ چیزیں وہاں پر پھر ادھر آپ یہ بھی فرق دیکھیں کہ کئی وزراء کو الیکشن کمیشن نے فارغ بھی کیا جن کی سیاسی وابستگیاں تھیں۔ تو اس لیے خیبر پختونخوا میں یہ فرق ہے۔ پنجاب میں آپ دیکھیں، پنجاب میں معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر مسلم لیگ نون بہرحال ایک حقیقت ہے، یہاں پر سب سے زیادہ پنجاب میں حکومت کرنے والی جماعت ہے، اور ابھی بھی ان کی جو مسلم لیگ نون کہہ لیں کہ تیاری کر رہی ہے کہ وہ شاید دوبارہ حکومت میں آئیں، نواز شریف جو ہیں وہ وطن واپس آئیں گے، اور پھر تو وہ ان کے پاس تو مین تو پنجاب ہی ہے، اور پنجاب کا آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی پنجاب جیت جائے تو وفاق میں وہ اس کا حکومت بنانا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر سیٹیں ہی جب 150 کے قریب ہوں گی، 140 سے زیادہ سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، تو وہ پھر اس کا فرق تو پڑے گا۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے دوسرا، پھر یہاں پر مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر چلیں اس وقت تھوڑی مقبول بھی ہے پی ٹی آئی، لیکن اس کا مقابلہ مسلم لیگ نون سے ہے، برابری کا کہہ سکتے ہیں۔ اب کسی وقت میں شاید مسلم لیگ نون پنجاب میں وہ کوئی بھی اتنا برابری کا مقابلہ نہیں کرتا تھا، لیکن اب پی ٹی آئی کا ٹکر کا مقابلہ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ اور پنجاب میں ایک اور فرق بھی ہے، یہاں پر حکومت کہہ لیں کہ تھوڑا سا ان کا جو کہہ لیں کہ جھکاؤ رجحان وہ تھوڑا سا شروع سے لینینٹ رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب۔ یہ ایون پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چاند اس کا بڑا برملا گلا ہمارے ساتھ انٹرویو میں کر چکے ہیں، حالانکہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب جو ہیں وہ زیادہ ان کے قریب ہیں محسن نقوی، شروع سے سب کو پتا ہے۔ اور یہ بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب ہی تجویز کرنے والے تھے محسن نقوی صاحب کا نام نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، تو وہ لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی گیلا کر رہی ہے کہ پنجاب میں ان کے جو
लोग हैं पीपल्स पार्टी के, उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा, उन्हें को फंड्स का मसला है, उनके काम नहीं हो रहे, मुस्लिम लीग नून के काम हो रहे हैं, और उसकी शायद हो सकता है मोहसिन नकवी साहब शायद ना हो, कोई ब्यूरोक्रेसी का, जैसे चंद साहब कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सारी जो है वो मुस्लिम लीग नून के लगाई हुई और उनके करीबी हैं, और यहाँ पर वो तरक्याती काम भी चल रहा है साथ साथ, और इसका भी वो गिला करते हैं कि उस तरह वो सिंध में नहीं। तो इसलिए पंजाब की सूरत हाल डिफरेंट है यहाँ पर, इसीलिए कि वो रिहाई अगर मिली कुछ लोगों को तो वो साथ ही गिरफ्तारी होगी। हम हर चीज़ का जो है थोड़ा सा रियलिस्टिक होके भी देखना है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर बात ही हम जो कह लें कि साबिक़ इक़्तिदार या बाख्तियार लोगों पे डाल दें। ये बहुत सारी चीज़ें नीचे सिपाही के लेवल पे और नायब कासिद के लेवल पे भी चीज़ें बहुत सारी होनी होती हैं, उनके भी इख्तियारात होते हैं। तो इस तरह हर चीज़ ये ज़रूरी नहीं है, अगर ऐसे इधर है तो फिर केपी में क्यों है। तो लेकिन ये बात हमने पहले भी पिछली वीडियो में की थी कि जहाँ पर मुफाहमत या इस तरह की बातें होंगी वहाँ पर जाहिर है जो सियासी हरीफ हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि उनके मुकाबले के जो जमात है उनकी किसी से मुफाहमत हो जाए या वो मामला बेहतर हो जाए और उनको फिर टफ टाइम मिले। वो तो कहेंगे मज़ीद वो सियासी जो हरीफ है वो मज़ीद दबे और वो उनको बिल्कुल ही खुला मैदान मिल जाए और मिर्ज़ा यार जो है वो अकेला ही उसमें वो फिरता रहे। लेकिन जो लोग इसमें अब पड़े हैं सुलह के लिए, मुफाहमत के लिए, और ख़ास तौर पे दुरानी साहब उसको बहुत ज़्यादा लीड कर रहे हैं। फिर मुशाहिद हुसैन सैयद का इंटरव्यू बड़ा अहम है जो कल हमने किया, उसमें आप देखें 2-3 चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं। पहले तो वाज़ेह उन्होंने कहा, और ये मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, ये जहन में रहे, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और सेनेट की डिफेंस कमेटी के सरबराह, और उन्होंने ये भी बताया कि वो तो कई सालों से जो है वो जो डिफेंस कॉलेज और जो इस तरह के इदारे हैं मिलिट्री के, उनको वो लेक्चर देते हैं, वो उनके उस्ताद हैं, कई जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो उनके शागिर्द हैं। तो वो शख्सियत कह रही है कि पीटीआई जो है वो एक हकीकत है और इलेक्शंस जो हैं क्रेडिबल नहीं होंगे अगर किसी भी सियासी जमात, बाशमूल उन्होंने ये अल्फाज कहे कि पीटीआई को अगर आप बाहर रखेंगे या खान साहब को रखते तो वो उस तरह उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, और पहले ही हम काफ़ी नुकसान कर चुके हैं। और इसको उन्होंने जोड़ा IMF से कि $1 अरब के लिए हमने कितनी मिन्नतें की और अब फिर कुछ महीने बाद वो वक्त आना है, तो हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इस वक्त मुफाहमत की ही ज़रूरत है। मुल्क का तमाम मसाइल का हल ही सियासी हम-आहंगी में है, और सियासी हम-आहंगी कैसे है, वो सुलह सफाई और मुफाहमत में ही आनी है, वो बातचीत से आनी है, लड़ाई में किसी का भी फ़ायदा नहीं है। और ठीक है जो अगर कोई 9 मई के हैं लोग, वो उनके साथ कानूनी कार्रवाई वो चल रही है, वो चलती रहे, लेकिन अब हल जो है वो बहरहाल मुफाहमत ही है। और लेकिन उसके साथ साथ ये इस तरह की जो कह लें शरारतें और वो चीज़ें चलती रहेंगी कि अगर कोई ज़मानत हुई या दोबारा वो पकड़ा गया, लेकिन आप कह लें कि आधा गिलास भरा हुआ जो है उसको ज़हन में रखें, खाली गिलास आधे को ना देखें। और वो भरा हुआ ये है कि वहाँ KP में 127 जो हैं वो इस वक्त घरों में मौजूद हैं, और यहाँ भी अगर मामलात आगे बढ़े तय हो गए तो फिर शायद यहाँ पर भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आ जाए, सब जमातों के लिए इलेक्शन से पहले मामला खुले सामने आ जाएं। और दूसरा इनको मियाँ साहब की तरह उस तरह हम जो डील मियाँ साहब से हुई जब उनके माशाल्लाह प्लेटलेट्स कम हो गए थे, तो ये उस तरह इतनी आसान इस दफ़ा नहीं है। मियाँ साहब तो आराम से मान जाते हैं हर बात, और हर दफ़ा इसीलिए उनकी डील भी हो जाती है। खान साहब का मामला डिफरेंट है, एक तो वो जाहिर है वो मकबूलियत में है, दूसरा यहाँ पर ख़राबी भी हुई है, 9 मई हुआ है, कोई इस तरह का मामला मुस्लिम लीग नून के साथ वो मियाँ साहब तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो इसीलिए मुशाहिद साहब ने कहा कि मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, क्योंकि ये ऐसा मुश्किल काम है, आसान नहीं है, खराबियाँ बहुत हैं, फिर अना के मसले भी हैं, फिर ज़ाहिर है मकबूलियत भी है, और दूसरी तरफ ताकत है। तो इस तरह वो जहाँ पर कह लें कि सबको थोड़ा सा आगे पीछे ले दे करके ये मामला होना है, इसलिए मदर ऑफ ऑल डील्स है। और इसीलिए मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि कैदी नंबर 804 जो है वो संभाला नहीं जा रहा, वो पकड़ाई नहीं दे रहा,
اب ہمیں سبق سیکھنا ہے اور سبق یہی ہے کہ صلح کے ساتھ اور مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھیں. تو اس لیے کوئی اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی لوگ اگر باہر آئے اور پھر دوبارہ گرفتار، لیکن کچھ جگہوں پہ دوبارہ گرفتار نہیں بھی ہوئے اور یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. درانی صاحب سے بھی ہماری جب بات ہوتی ہے، آج بھی ہوئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آگے ہی دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزوں میں اگر وہ پڑ گئے تو حالانکہ دیکھیں یہ صرف شرارت اس طرح نہیں ہے، ایک اور شرارت بڑی ہو رہی ہے کہ وہ اگر کہیں انٹرویو یا بات کرتے ہیں ان کو اپنی مرضی کا کر کے، کیونکہ وہ ساروں کی ایک ہر کہہ لیں کوئی چاہے ویب چینل ہے یا کوئی دوسرے سیٹلائٹ، ہر ایک کی اپنی ایک لائن بھی ہے، تو اس لائن کے مطابق ان کی باتوں کو بھی تروڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور اپنی لائن میں لے کر آتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی شرارت ہے اور معاملہ کو خراب کرنے کی کوشش. لیکن جب میں نے درانی صاحب سے پوچھا کہ یہ تو پھر آپ کو، ان کا مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، وہ بہت ہی پر اعتماد ہیں، وہ کہہ رہے میں آگے دیکھ رہا ہوں. اور اب تو مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین بھی کہہ چکے، پھر حامد خان بڑے اہم کہہ لیں کہ خان صاحب کی جو لیگل ٹیم کے اب سربراہ ہیں اور ایک برانڈ ہیں وکلا کے، انہوں نے بھی کہا کہ جو ہے وہ مفاہمت اور صلح صفائی میں ملک کی اور سب کی بہتری ہے اور اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو اس سے یہ فرق آپ کو یہ جان کر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے کہ معاملہ تھوڑا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، آگے معاملات بڑھ ضرور رہے ہیں، ناکامی بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ درانی صاحب کے خیال میں ناکامی آپشن نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ساتھ ساتھ شرارتیں اور یہ بھی چل رہی ہیں، وہ ہوں گی. لیکن ابھی تک تو معاملات تھوڑے سے سیٹ ہی جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور ابھی اتنی جلدی بھی ہمیں گارنٹیاں اور نتیجے پر نہیں پہنچنا. معاملات خراب کافی تھے، کافی ابھی بھی ہیں، تو لیکن آگے بڑھ ضرور رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.